سیلاب متاثرین کو ریلیف کس ذریعے سے پہنچایا جائے، اس معاملے کو لے کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہمی کے اقدامات پر پیپلز پارٹی کی تنقید کو نہ صرف بیجا قرار دیا ہے بلکہ یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی ذات پر تنقید تو برداشت کر لی جائے گی، لیکن اگر صوبہ پنجاب پر یا صوبے کی ترقی کے لیے جاری منصوبوں پر کسی نے انگلی اٹھائی تو وہ انگلی توڑ دی جائے گی۔ پنجاب کی سیلابی صورتحال کے باعث حالیہ دنوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کشیدگی نظر آ رہی ہے، اور اس کشیدگی کی وجہ سے سیلاب متاثرین کی امداد کا کام جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے یا تاخیر کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ پنجاب کا کسان برباد ہو گیا ہے، ایسے میں حکومت پنجاب BISP کا ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے فوری ریلیف فراہم کرے، لیکن پنجاب حکومت اپنا خود کا ڈیٹا مرتب کرنے پر بضد نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں سیلاب متاثرین کی امداد کیا ہونی ہے؟ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اس معاملے کو لے کر آپس میں الجھ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیان پر پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید ناگواری کا اظہار سامنے آ رہا ہے، اور اس بات پر احتجاج کرتے ہوئے آج پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے باقاعدہ واک آؤٹ بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی پیپلز پارٹی نے مریم نواز کو یاد دہانی بھی کروا دی ہے کہ انگلی توڑنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ یہی انگلی پکڑ کر آپ وزیر اعلیٰ کی کرسی تک پہنچی ہیں، اگر یہ انگلی نہ ہوتی تو آپ اس وقت وزیر اعلیٰ بھی نہ ہوتی۔ یعنی پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو یہ باور کروا دیا ہے کہ چاہے پنجاب ہو یا وفاق، ہمارے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اگر ہم نے اپنا ہاتھ آپ کی پشت پر سے ہٹا لیا تو آپ گر جائیں گے۔ اس سے قبل بھی متعدد بار پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں مختلف معاملات کو لے کر نوک جھونک چلتی رہتی ہے، لیکن سینئر قیادت نے بیچ میں آ کر ہمیشہ معاملے کو رفع دفع کروایا ہے، لیکن اس بار معاملہ کچھ مختلف نظر آ رہا ہے۔ اس بار سخت زبان کا استعمال کسی وزیر یا مشیر کی جانب سے نہیں بلکہ خود مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی جانب سے ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب معاملات مریم نواز صاحبہ نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور پیپلز پارٹی پنجاب جس کم بیک کا شاید خواب دیکھ رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا مریم صاحبہ نے خود فیصلہ کر لیا۔ تو یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ان کو تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، راجہ قبر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ ترجمان ہے سندھ حکومت کے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، نادر گبول صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ نادر گبول صاحب آپ کا بھی سر، اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ میں راجہ صاحب اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں سر ایک طرف مریم صاحبہ کی تقریر، ان کا سخت لب و لہجہ، ان کے جو بیانات ہیں کچھ ایک دو میں نے یہاں پہ کوٹ بھی کیا، خاص طور پہ وہ جو انگلی توڑ دینے والی بات ہے اس کو بڑا کوٹ کیا جا رہا ہے سر۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے سر جب آج ایوان سے واک آؤٹ کیا تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے لب و لہجے پر اور بیان پر معذرت جو ہے وہ کر لی۔ تو سر یہ تو کوئی ایک کنفیوژن نہیں اب نظر آ رہی ہے، اب کس کی بات جو ہے اس کو مانی جائے کہ کیا جو سٹینس مریم صاحبہ کا ہے وہ درست ہے، پارٹی اس کو اون کرتی ہے، یا پارٹی معذرت خواہ ہے جیسے کہ تارڑ صاحب نے معذرت جو ہے وہ چاہیے پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں حاصل کلام وہی بات ہے کہ جب بھی دو سیاسی جماعتیں، دو اتحادی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور ماضی میں بڑے لمبے عرصے تک متحارب ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے میں مشغول رہیں دونوں سیاسی جماعتیں، اور اب کیونکہ ملک کی بہتری کے لیے اور کوئی خوشی سے نہیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کا ڈیفرنٹ منشور تھا، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہم، لیکن اس وقت چاہے PDM کا دور دیکھ لیں، اس وقت جب اتحادی حکومت بنی 2022 میں سپورٹ ہوئی، اس وقت تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ بھی تھی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تھے جی۔ اس وقت انہوں نے کیبنٹ میں گوش شمولیت اختیار نہیں کی، لیکن آئینی پوسٹ انہوں نے اسی حکومت کے لیے لیں، گورنرز ان کے ہیں، پریزیڈنٹ ان کے ہیں، تو یہ معاملات انشاءاللہ بگڑیں گے بالکل نہیں۔ یہ معاملات اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے، حل ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے کہ جس کا کہ زیادہ تفکر کا اظہار کیا جائے۔ جب بھی ایسا معاملہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ جو سینئر قیادت ہے انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی اور معاملات حل ہو گئے۔ یہ معاملہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے شروع ہوا تھا اور وہ ٹیکنیکل ایشو تھا، اس میں بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اس میں کوئی سیاسی ایشو نہیں تھا۔ آپ اس کو ٹیکنیکل ایشو کہہ رہے ہیں، ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بی بی کی تصویر سے مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ سارا ایشو کریٹ کیا۔ یہ دیکھیں اگر بی بی کی تصویر سے مسئلہ ہوتا تو 2013 میں متحارب پارٹیوں کی حیثیت سے حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی، پیپلز پارٹی کی عام الیکشن جیتے، اس سے پہلے ان کی تھی، تو مسلم لیگ نون نے نہ اس کا نام تبدیل کیا اور نہ اس محکمے کی فنڈنگ میں کمی کی۔ نہیں سر، حالات بدل گئے نا، آپ دو ایشوز کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں اور یہ ایک تاثر ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ہر چیز پر اپنی تصویر لگانا پسند ہے، تو شاید
دیکھیں اگر وہ بھی ہوتا تو حکومت پنجاب کی جو فنڈز ہوں گے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے چینل سے نہیں آ سکتے. دیکھیں یہ ٹیکنیکل، اس لیے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور فیڈرل گورنمنٹ کے اس وقت جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ اگر فنڈنگ کرتی ہے کوئی سیلاب زدگان کو، چاروں صوبوں میں کرتی ہے، یا جو بھی اس کا لائحہ عمل بنے گا، تو وہ جو بھی راستہ اختیار کرے. ہمارا موقف تو سمپل ایک سیدھا سادہ سا ہے کہ وہ جو بھی راستہ وفاقی حکومت اختیار کرے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صوبائی حکومت اپنے جو فنڈز ہیں، اپنی جو امداد سیلاب زدگان کو، جو پرائمریلی صوبائی حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، چاہے وہ سندھ کی صوبائی حکومت ہے، چاہے وہ پنجاب کی ہے، چاہے کے پی کی ہے، تو وہ پہلے فنڈز کو بھیجے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، انٹر پروونشل ٹرانسفر ہو، پھر وایا فائنانس منسٹری جو ہے وہ بی آئی ایس پی کے پاس آئے. اور بی ایس پی کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ان ڈاؤن ٹراڈن پیپل کا ہے، اور پریڈومیننٹلی خواتین ہیں کہ جن کو سپورٹ کے لیے، یعنی منتھلی سپورٹ کے لیے امداد دی جا سکتی ہے. یہ تو ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے یہاں پر. دس از آلسو اے ویری ویلڈ پوائنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پرائمریلی جو ڈیٹا ہے وہ خواتین کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ غالباً صرف ڈیٹا کے استعمال کی بات کری. میں ذرا نادر گبول صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. I'll come back to you. گبول صاحب، ایک تو سر یہ جو بات ابھی کی ہے راجہ صاحب نے، آپ نے ڈیفینیٹلی سنی ہوگی. ایک تو ٹیکنیکل ایشو تو ہے ہی، راجہ صاحب نے بڑے بالکل درست بیان کیا کہ ایک تو یہ کہ فائنینشیل جو اس کی مینجمنٹ ہے وہ کیسے ہوگی. پیسے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوں گے، پھر پنجاب حکومت کو دیے جائیں گے، پھر آگے وہ ہوگا، اس کی ڈسبرسمنٹ ہوگی. پھر ڈیٹا جو ہے وہاں پر کیا وہ کسانوں کا ہے، فارمرز کا ہے؟ I don't think so کہ predominantly وہاں پہ ان کے پاس کسانوں کا ڈیٹا ہے. But having said all of that sir, politically مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ مطالبہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک مناسب مطالبہ ہے کہ حکومت ایک اور جماعت کی ہے، وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی، اور آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تشہیر آپ لوگوں کی ہو جائے، پیسہ اس دوسری پارٹی کی حکومت کا ہو. ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے کندھے پر چڑھ کے پنجاب میں اپنا کم بیک کرنا چاہ رہی. نہیں، بالکل بھی نہیں. پیسہ جو ہے پاکستان کی عوام کا ہے، اور عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. کسی کا ذاتی رائیولٹ کا پیسہ نہیں ہے، کسی کے گھر سے پیسہ نہیں گیا یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک سسٹم آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ کامیابی سے چل رہا ہے، افیکٹو بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے اس کے پاس، تو صرف کیونکہ اس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام ہے، تو اس کے علاوہ تو کوئی ریزن یا کوئی تک نہیں بنتا. اگر تو دیکھیں آپ کے پہلے جملے میں، سوری میں آپ کو جلدی انٹرپٹ کر رہی ہوں، مگر آپ کے تو پہلے جملے میں ہی ناراضگی ہے نادر گبول صاحب. پیپلز پارٹی کیوں اتنی ناراض ہو گئی؟ آپ نے کہا رائیونٹ کا پیسہ نہیں ہے. ابھی بڑا اچھا ایکسپلین کیا راجہ صاحب نے، لیکن آپ نے سر اس کو پھر ایک پرسنل اینگل دے دیا. آپ لوگ تو کچھ زیادہ خفا نہیں ہو گیا حکومت سے؟ نہیں، دیکھیں جس طرح آپ نے اپنے شو کے انٹروڈکشن میں بالکل درست فرمایا کہ پہلے تو چلے ان کے ترجمان یا سیکنڈ ٹیئر کے جو ان کے لیڈرز تھے وہ تنقید کرتے تھے، اس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے. اب تو ڈائریکٹ جو وزیر اعلیٰ ہے اور جو ان کے پارٹی کے جو سربراہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی، اس سے ان کی انفارچونیٹلی ان کی جو سوچ ہے، ان کی مینٹیلٹی نظر آتی ہے کہ وہ شاید اپنے آپ کو کوئی اس سے بہتر ورڈ نہیں اس کو سمجھا کہ اپنے آپ کو کوئی ملکہ یا مغل رانی سمجھتی ہے کہ جس طرح کی وہ سخت زبان استعمال کری. یہ سیاست ہے، یہ جمہوریت ہے، اور اسی جمہوری نظام کے اندر ہماری کولیشن کے ووٹس کی وجہ سے ان کے چچا جان پرائم منسٹر بنے ہیں، اور یہ چیف منسٹر ایک صوبے کی بننے میں کامیاب ہوئی ہے.